السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے جو واقعہ لے کر آئے ہیں وہ ایک سچا واقعہ ہے، جھوٹ کے نقصانات اور اس کی سزا کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہمیشہ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی رہیں۔ چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و کرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور اس کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا ایک درباری اس شخص سے حسد کرنے لگا اور دل ہی دل میں کڑھنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ شخص حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس کی بات اچھی ہے مگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے۔ وہ حاسد بولا، حضور، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی خود تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پس وہ حاسد دربار بادشاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بو آنے لگی۔ بہرحال وہ دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بادشاہ کا ایک قاصد آیا اور اس سے کہا کہ بادشاہ نے ابھی آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ وہ قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنے دل میں خیال آیا کہ اس شخص نے مجھے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندہ دہنی کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق فیصلہ کر لیا، اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک خط لکھا، اے گورنر، جیسے ہی شخص تمہارے پاس پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو وہ خط دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط فلاں علاقے کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ اس شخص کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی انعام دینا چاہتا تھا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا تھا۔ اسے خوب انعام و کرام سے نوازا جاتا تھا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔
آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وہ شخص خط لے کر دربار سے نکلا تو وہ حاسد راہ میں منتظر تھا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب اسے آتا دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو بادشاہ نے مجھے یہ خط دیا، مہر لگائی اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس لے جاؤ، اور اسی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا، بھائی یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ حاسد خوشی خوشی وہ خط لے کر گورنر کے دربار میں چل پڑا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو بیوقوف بنا کر انعام والا خط لے لیا۔ اب مجھے بہت سارے انعام و کرام سے نوازا جائے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم حاسد جھومتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا اور گورنر سے پوچھا کہ اے شخص، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، یہی لکھا ہوگا نا کہ مجھے بہت سے انعام و کرام سے نوازا جائے۔ گورنر نے کہا، اے نادان شخص، اس خط میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تم پہنچو میں تمہیں ذبح کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر تمہاری لاش بادشاہ کی طرف روانہ کر دوں۔ یہ سن کر حاسد کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں۔ بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر ہی چلنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار لو اور اس میں بھوسا بھر دو۔ بہرحال پھر اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی جائے گی۔ ادھر دوسرے دن وہ نیک شخص حسب معمول دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی کلمات دہرائے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اسے صحیح و سالم دیکھا تو پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے وہ خط لے لیا کہ میں یہ خط پہنچا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بتایا تھا کہ میرے متعلق گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے بارے میں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کے دربار میں آنے سے پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور مجھے کھانے پر بلایا تھا اور کھانے میں بہت سا لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے منہ میں بدبو آ رہی تھی۔ جب میں آپ کے پاس آتا تو قریب بدبو آنے لگ جاتی، تو اس وجہ سے میں نے اپنا منہ ڈھک لیا تھا تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا، اور اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور جھوٹ بولا اور تجھے سزا دلوانا چاہی، لیکن اسے اپنے جھوٹ بولنے کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا کر گرتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی سزا ملی۔
تو آئیے ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ ہی جھوٹ کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔